تابعین میں سے بہت بڑا نام ہے، مشہور و معروف بزرگ سعید بن جبیر. ان کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا، لیکن ان کی جرأت دیکھیے، ان کی استقامت دیکھیے کہ جب یہ حجاج بن یوسف کے سامنے آئے تو حجاج بن یوسف نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتلایا سعید بن جبیر. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ مجھے تو تم شقی بن کثیر لگتے ہو. شقی بن کثیر، سعید کا معنی ہوتا ہے نیک بختی کے، اور جبیر کا معنی ہے اصلاح کی ہوئی چیز، درست کی ہوئی چیز، جبکہ شقی کے معنی ہے بدبخت کے، بد نصیب کے، اور کثیر کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی چیز، بکھری ہوئی چیز. تو کہا کہ مجھے تو تم سعید بن جبیر نہیں بلکہ شقی بن کثیر لگتے ہو. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایمان افروز جواب دے کر جرأت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے یہ نام رکھا ہے، اور میری ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں سعید بن جبیر ہوں یا شقی بن کثیر ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ تم بھی بدبخت اور تمہاری ماں بھی بدبخت. حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ تم بھی بدبخت اور تمہاری ماں بھی بدبخت. تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں کہ غائب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. غائب کا علم کس کے پاس ہے جی؟ سارے بولیں اللہ کے پاس ہے. یہ اللہ جانتا ہے کہ کون شقی ہے، کون سعید ہے، کون نیک بخت ہے اور کون بدبخت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. تو پھر وہ کہنے لگا، حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میں ابھی تمہیں جہنم رسید کرتا ہوں، ابھی تمہیں جہنم رسید کرتا ہوں. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا، میرا یہ نظریہ ہوتا کہ تم لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیجتے ہو تو میں تجھے اپنا خدا نہ بنا لیتا، میں تجھے تیرے سامنے سجدہ ریز نہ ہو جاتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. تو حجاج بن یوسف کہنے لگا اور بڑے غصے کے اندر آ کر، طیش میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں موت کا خوف نہیں ہے. میں ابھی جلاد کو بلاتا ہوں اور جلاد کو بلا کر تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتا ہوں. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تیار ہونے لگے جیسے کہ کوئی آدمی پارٹی کے اندر جا رہا ہو، تیار ہو کر بڑی خوشی تیار ہو رہا ہے. اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی انداز سے تیار ہو رہے ہیں اور تیاری کرنے لگے. تو اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے کہا کہ چلو میں اپنا اصول، اپنا قاعدہ، اپنا ضابطہ نہیں توڑتا ہوں، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو وہ بتلا دو. اور انہوں نے کہا کہ میری بس خواہش یہ ہے کہ میں جلدی 2 رکعت نفل نماز ادا کروں. وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز جلدی ادا کی. تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میں نے تو تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ تم تو بہت لمبی نمازیں پڑھتے ہو، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہو، پوری رات مصلی پر کھڑے ہوتے ہو، اور ابھی تم نے جلدی 2 رکعت نفل نماز نمٹا دی. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کیا ایمان افروز جواب دیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں نے جلدی نماز اس لیے پڑھی، میں نے 2 رکعت نماز اس لیے جلدی مکمل کی کہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ موت کے خوف سے اس نے اپنی نماز لمبی کر دی ہے. ورنہ میں نے نماز تو لمبی پڑھتا ہوں، لیکن میں نے تیرے باطل نظریے کو، تیری گندی سوچ کو، تیری باطل سوچ کے مطابق میں نے جلدی نماز پڑھی تاکہ تیرے دل و دماغ میں یہ خیال بد نہ آ جائے کہ اس نے موت کے خوف سے نماز لمبی کر دی ہے. تو حجاج بن یوسف نے کہا اس کو زمین پر لٹایا گیا. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ قبلے کی طرف پھیر دیا اور یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو. جب قبلے سے چہرہ پھیرا گیا تو انہیں دوسری آیت مبارکہ پڑھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جس طرف بھی اپنا چہرہ پھیرو تم وہیں اللہ کو پاؤ گے. اللہ کسی طرف اور جہت کا محتاج نہیں ہے. اس نے کہا اس کو زمین کی طرف لٹا دو، ان کا منہ زمین کی طرف پھیر دو اور چت لٹا دو، ان کو منہ کے بل ان کو لٹا دو. جب منہ کے بل ان کو لٹایا گیا تو انہیں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت مبارکہ پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے،
اسی مٹی میں لوٹائے جائیں گے، یعنی قبر بھی ہماری اسی مٹی کے اندر بنے گی، اور کل روز محشر اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو حجاج بن یوسف بڑا حیران ہے، وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے سزا دی ہے، جن لوگوں کو میں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا ہے، ان کی تو زبان خشک ہو جاتی ہے، ان کو تو اپنا ہوش نہیں رہتا، لیکن یہ عجیب آدمی ہے، اپنے ہوش و حواس پہ اس کے برقرار ہیں، اس کا جذبہ بھی اسی طرح زندہ و تابندہ ہے۔ جب ان کو شہید کیا گیا، اتنا خون نکلا کہ ساری زمین اور احاطہ خون سے بھر گیا۔ اس نے اطباء کو بلایا، اور اطباء کو بلا کر ان سے پوچھا، ڈاکٹروں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس سے پہلے میں نے جتنے لوگوں کو شہید کیا، میں نے جتنے لوگوں کو میں نے زندہ جلایا اور پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، ان کا خون خشک ہو چکا تھا، معمولی سا خون نکلا، لیکن کیا وجہ ہے کہ سعید ابن جبیر کا خون کے فوارے اسی انداز سے نکلیں کہ جس طرح کے ایک آدمی، ایک زندہ و تابندہ آدمی کے نکلتا ہے؟ تو اطباء نے، ڈاکٹروں نے بتلایا کہ دراصل سعید ابن جبیر سے پہلے تم نے جتنے لوگوں کو شہید کیا، موت کے خوف کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے ان کا سارا خون خشک ہو چکا تھا، لیکن سعید ابن جبیر کے دل و دماغ پر ذرہ برابر بھی خوف نہیں آیا، اور ان کا خون اصلی حالت کے اندر نکلا، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ شہادت